اور رات ہم سکون سے سو بھی نہیں سکتے۔ قناعت ہمارے دل سے اٹھ گئی، حرص نے ہمارے خون کے ہر قطرے میں جگہ بنا دیا ہے۔ ہمارا شکل و صورت انسان مگر صفات حیوانی ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ اس کا وجہ اور دلیل یہ کہ ہم نے اسلام کی اصل چہرے کو مسخ کیا ہے، اسلام کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسلام کو ہم نے پارا پارا کیا ہے۔ ہم نے اسلام کی تابعیت چھوڑ کر اسلام کو اپنی مرضی کا تابع بنایا ہے۔ یعنی اس کا مثال یہ ہے کہ ایک اسلام تھا، قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، نبی کی تعلیمات کے اندر نہ کوئی دیوبندی کا ذکر ہے، نہ کوئی شیعہ کا ذکر ہے، نہ کوئی بریلوی کا ذکر ہے، نہ کوئی اہل حدیث کا ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ لوگ اللہ کے ہاں میں، اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ایک حرام رزق اور گناہ کبیرہ سے پرہیز ہے، ایک جو ہے نا پرہیز یہ ہے کہ ہم دین میں انتشار پیدا نہ کر لے، دین اسلام پر منتشر نہ ہو جائے، اسی دین پر چمٹ جائے اور اسی دین کے اندر اپنا زندگی گزارے اور مسلمان ہو کر کے روز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم اتنا مجرم ہے کہ وہ دین جس کے پیچھے اللہ کی نبی نے بے شمار قربانیاں دیا ہے، بے شمار تکلیفیں برداشت کی ہے، اپنا قوم، اپنا رشتہ دار، اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کے ہجرت پر مجبور ہو گئی اس دین کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو، آپس میں فرقوں اور گروہوں میں، قوموں، قبیلوں اور مسلکوں میں تقسیم مت ہو جاؤ۔ اللہ کے ہاں سارا انسانیت برابر ہے، لیکن صاحب مقام وہ ہے جو زندگی کو بندگی کے دائرے میں گزارتا ہے، بغاوت اور سرکشی نہیں کرتا۔ وہ سید بھی ہے، وہ سردار بھی ہے، وہ مولانا بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، وہ نیک بھی ہے، اور اس انسان سے اللہ اور اللہ کے محبوب راضی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، ضمیر بھی دیا ہے، نیکی اور بدی، بندگی اور بغاوت کا فہم و علم بھی دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنی سر کو اپنے گریبان میں جھکائے اور اپنی ضمیر سے ہم پوچھے کہ اے ضمیر، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دے دو کہ ہمارے میں کون مسلمان ہے اور کون باغی ہے۔ ضمیر اس طرح نہیں کہہ سکے گا کہ وہ فلان فرقہ اچھا مسلمان ہے، آپ اس کا پیروی کر لو،
اور فلان فرقہ اچھا مسلمان نہیں ہے، اس کا پیروی چھوڑ دو۔ ضمیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق دین اسلام پہ متحد ہو جاؤ، تو سب سے بڑا بہترین مسلمان ہے۔ اس لیے کہ اسلام ہمارا وقار ہے، اسلام ہمارا پہچان ہے، اسلام ہمارا طاقت ہے، اسلام ہمارا علم ہے، اسلام ہمارا عقل ہے، اسلام ہمارا امن ہے۔ یہ کس لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اسلام پر متفق ہو جائے، آپ اللہ پر یقین کر لے کہ اللہ کی قدرت کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا طاقت اتفاق ہے، اور ہم قوموں اور قبیلوں کو تب متفق بنا سکتا ہے کہ سب سے پہلا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر عمل کر لے اور اسلام پر متفق ہو جائے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رکھو۔ یہ رسی کیا ہے؟ اللہ بھی فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بھی فرماتا ہے کہ یہ وسیع رسی جو ہے نا، یہ اسلام ہے، کہ آپ کی قوت اور آپ کی شان، دنیا اور آخرت کا نجات آپ کا اسی اسلام پر متحد ہونے میں پوشیدہ ہے۔ جوانوں، بچوں، بزرگوں، میں عالم نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، کوئی کامل ولی نہیں ہے، عاجز انسان ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دلجوئی کر سکوں، آپ لوگوں کو صراط المستقیم پر گامزن کر سکوں، تھا روز محشر جو کہ ایک ذرہ بر خیر اور شر کا مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور آپ میری نجات کا وسیلہ بن جائے۔ یہ میرا آپ سے پہلا اور آخری لالچ ہے، اور یہ خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا گو ہوں اور میں آپ سارا امت کے لیے دعا گو ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں پر ایسے زوال آیا ہے کہ ایک فرقہ دوسرا کو کافر کہتا ہے، دوسرا تیسرا کو مشرک کہتا ہے، تیسرا چوتھا کو منافق کہتا ہے۔ غیر مسلم ہمارے بیوقوفی سے مزے لیتا ہے۔ غیر مسلم لوگوں نے ایسی چیزیں، ایسے آفت ہم پر مسلط کیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مرواتا ہے۔ اپنی اندر ہمارا عزت ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے۔ خلاصے بات کہ دشمنوں کی سازش نے ہمیں کمزور کیا ہے، ہمیں کوکھلا بنا دیا۔ اب ہم ان لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونے ہیں، جس طرح وہ لوگ چاہتا ہے وہ ہم سے کھیل سکتا ہے، اور یہ موقع ہم نے خود ان کے لیے فراہم کیا ہے اپنے نفاق کی وجہ سے، کہ ہم اللہ اور رسول کے حکم کو نظر انداز کیا ہے، اور دین اسلام میں ہم نے خود ساختہ ادیان پیدا کیا ہے۔ کوئی نور کے نام پر مر جاتا ہے، کوئی بشر کے نام پر۔ وہ ہستی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بھائی اس سے بڑا شان کیا ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا عظیم مرتبہ اور کدھر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ عام اس کو رحمت للعالمین سمجھنے کے بجائے کوئی اس کو نور سمجھتا ہے، کوئی اس کو بشر سمجھتا ہے، اسی بات پر ہم لڑتا ہے۔ چلو میں علماء سے سوال کرتا ہوں، یہ میرا پیغام ان لوگوں یہ فرقہ پرستوں تک پہنچا دے۔ کیا اے ملاؤ، اے پیرو، قرآن میں سے مجھ ایک دلیل دے دے، ایک دلیل پیش کر لے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ معلوم کر لو کہ نبی حیات ہے یا ممات، وہ نور ہے یا بشر۔ خدا خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو کبھی اس کو نور سمجھتا ہے، کبھی بشر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سچا اور خدا کو اعوذ باللہ منہا جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں رات اور دن آپ مصروف۔ اس بات پر فرقے بن گئی، اس بات نے ہمیں تباہ کر دیا۔ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب، ان لوگوں کو فرما دیے جی کہ اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کی قرب چاہتے ہو، اللہ کی رضا آپ کی مقصود ہے، اللہ کی رحمت آپ کی مقصود ہے، اے رحمت عالم ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ وہ تیرا اتباع کر لے، تیرے نقش قدم پہ چلے۔ میں اللہ ہو کر ان سے محبت کروں گا۔ جس نے تیرا اتباع اختیار کیا ہے، جس نے تیری تعلیمات پر عمل کیا ہے، میں اللہ اس بندوں سے محبت فرما دوں گا۔ صرف محبت نہیں ہے، فرماتا ہے آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان لوگوں کا تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر لوں گا اور ان لوگوں کو پاک بنا دوں گا۔